بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیدہ کے اس کلاس میں آپ سب کا استقبال ہے، اور آج ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے کہ ہدایت دینے والا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں۔ ایک انسان لاکھ کوشش کر کے رہ جائے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہ لکھی ہو تو اس انسان کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے باپ مسیب روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب ابو طالب کی موت کا وقت قریب ہوا تو اس کے پاس، ابو طالب کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اس کے پاس سے عبداللہ بن ابی امیہ اور ابو جہل، یہ قریش کے سرداران تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہا، یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بها عند اللہ۔ چچا جان، آپ لا الہ الا اللہ کہہ لیجئے، اس کے ذریعہ میں اللہ رب العالمین کے پاس آپ کے لیے دلیل کے طور پر پیش کروں گا۔ لیکن وہیں پر چونکہ عبداللہ بن ابی امیہ اور ابو جہل بھی بیٹھے ہوئے تھے، ان دونوں نے کہا، اترغب عن ملت عبد المطلب، اے ابو طالب، کیا آپ عبد المطلب کے مذہب سے اعراض کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی دہراتے رہے کہ چچا جان، آپ لا الہ الا اللہ کہہ لیجئے، ہم اللہ کے پاس اس کلمے کو بطور دلیل پیش کریں گے، اور یہ دونوں بھی اپنی بات دہراتے رہے کہ کیا آپ عبد المطلب کے دین سے اعراض کریں گے، پھر جائیں گے؟ فَكَانَ آخِرَ مَا قَالَ هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ۔ آخری گفتگو جو ابو طالب کی تھی وہ یہ تھی کہ وہ عبد المطلب کے دین پر ہے، اور اس طریقے سے اس کی موت ہو گئی۔ وَأَبَى أَن يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اور اس نے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا، لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا، ابو طالب کی وفات کے بعد فرمایا، لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ، جب تک کہ مجھے روک نہ دیا جائے تب تک کہ میں تیرے گناہوں کی معافی کی دعا کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ضمن میں یہ آیت کریمہ اتار دی، فَأَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ۔ اس ضمن میں یہ آیت کریمہ اتار دی کہ نبی اور ایمان والوں کے لیے یہ مناسب نہیں کہ مشرکین کے گناہوں کی معافی کے لیے دعا کریں، مشرکین کے لیے استغفار کریں، جب کہ ظاہر ہو جائے کہ وہ جہنمی ہیں، جب کہ ظاہر ہو جائے کہ وہ اسلام قبول نہیں کیے، اگرچہ وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ۔
اگرچہ ان کے باپ ہوں، اگرچہ ان کے بھائی ہوں، اگرچہ ان کے چچا ہوں، اگرچہ ان کی ماں ہوں، لیکن ایمان والوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے اگر ان کی موت شرک پر ہوئی ہے تو ان کے لیے دعا کریں۔ یہ کسوٹی ہے، یہ قاعدہ ہے، یہ رول ہے کہ کسی بھی غیر مسلم کی مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی۔ ابو طالب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر مدد کیا، آپ کا دفاع کرتا رہا، لیکن اس کے گناہوں کی معافی کی بھی دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو منع کر دیا۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، کہ نبی اور ایمان والوں کے لیے مناسب نہیں کہ مشرکین کی مغفرت کی دعا کریں اگرچہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ اور ابو طالب کے بارے میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ بھی اتاری، وَأَنزَلَ اللَّهُ فِي أَبِي طالب إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ تعالی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات کیا معلوم ہوئی؟ سب سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ کلمہ توحید کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر کسی کا خاتمہ کلمہ توحید پر ہوتا ہے تو اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ گویا کہ کلمہ توحید کی اہمیت بھی ہے، اور اسی طریقے سے اگر خاتمہ کلمہ توحید پر ہو تو یہ اس کے لیے حسن خاتمہ کی دلیل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی روایت کے مطابق بیان فرماتے ہیں، انما الاعمال بخواتیمہا، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ تو اس حدیث میں کلمہ توحید کی بھی اہمیت ظاہر ہوتی ہے، اور خاتمے کی بھی اہمیت ظاہر ہوتی ہے کہ اگر خاتمے کے وقت ایک انسان کلمہ لا الہ الا اللہ بول لے تو پھر اس کے لیے یہی کلمہ نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ لیکن اس حدیث میں سب سے اہم جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم چاہ کر کے بھی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش تھی کہ ابو طالب اسلام قبول کر لیں، اور آپ نے کوشش بھی کیا، یہاں تک کہ آخری وقت میں جبکہ ابو طالب کی موت کا وقت ہے، کوشش کرتے ہیں، بولتے ہیں کہ چچا جان لا الہ الا اللہ کہہ لیجئے، اسی کلمے کی بنیاد پر ہم اللہ کے پاس آپ کے لیے بات کریں گے اور آپ کی سفارش کریں گے، لیکن وہ کلمہ نہیں بول پاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہدایت نہیں لکھی تھی ابو طالب کو، کیونکہ ہدایت کا مالک اللہ ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ تم جسے چاہو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اس لیے یہ قاعدہ اپنے ذہن میں بیٹھا کے رکھنا چاہیے کہ ہم لاکھ کوشش کر کے رہ جائیں، کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتے اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایمان نہ لکھا ہو تو۔ البتہ یہاں پر یہ اور دوسرا مسئلہ سمجھنے کا ہے کہ ہدایت کی دو قسم ہوتی ہے۔ ایک ہے ہدایت ارشاد، یعنی رہنمائی کرنے کی ہدایت۔ تو رہنمائی کرنے کی ہدایت ہر ایک انسان کو حاصل ہے کہ ہم کسی کی رہنمائی کریں گے، یہ بھی ہدایت ہے، لیکن ہدایت ارشاد ہے۔ ہم کسی کی رہنمائی کریں گے سچے راستے کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انک لتہدی الی صراط مستقیم، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہدایت دیتے ہیں سیدھے راستے کی طرف، یعنی آپ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، یہ ہدایت ارشاد ہے۔ اور یہ انسان کے اختیار میں ہے کہ رہنمائی کرے، لیکن دل کھولنا، دل میں ایمان پیدا کرنا، یہ ایک انسان کے بس میں نہیں ہے، یہ ہدایت توفیق ہے۔ گویا کہ ہدایت کی دو قسمیں ہوئی، ہدایت ارشاد اور ہدایت توفیق۔ ہدایت توفیق صرف اللہ کو حاصل ہے، اور ہدایت ارشاد سب کے بس میں ہے کہ ایک انسان رہنمائی کر سکتا ہے، راستے کی طرف رہبری کر سکتا ہے، لیکن دل کھولنے کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، تم جسے چاہو ہدایت نہیں دے سکتے، البتہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ البتہ یہاں پر ایک اہم نقطے کی بھی وضاحت کرتے چلیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان کی چاہت ہو ہدایت حاصل کرنا اور اللہ تعالیٰ اس کو محروم کر دے، نہیں۔ ایک انسان کی اگر چاہت ہوتی ہے، ایک انسان جب کوشش کرتا ہے، ہدایت کے راستے کی تلاش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا دل کھولتا ہے، اس کو ہدایت ملتی ہے۔ جو آدمی ہدایت کی طلب ہی نہیں کرتا، جو آدمی ہدایت کے راستے پر گامزن ہی نہیں ہونا چاہتا، اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ امید کہ ہماری بات واضح ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کے راستے پر گامزن رکھے اور ہم سب کو موت دے تو ایمان پر موت دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔